بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس کا عنوان ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا تعارف۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ابو علی سینا کے سائنسی کارنامے دیکھے تھے، اور سائنسی کارناموں میں ہم نے علم طبیعیات میں ان کے کارناموں پر تفصیلی گفتگو کی۔ ایسے ہی علم طب میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ان کو ہم نے دیکھا۔ ایسے ہی فلسفہ کے بارے میں جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو ہم نے دیکھا۔ ایسے ہی کیمیا کے بارے میں ان کی جو خدمات تھی اور ان کے کارنامے تھے ان کو ہم نے دیکھا تھا۔ ایسی ہی نفسیاتی علاج اور ریاضی، فن لغت اور روشنی کی رفتار کا نظریہ وغیرہ، ان ساری خدمات کو ہم نے تفصیلاً پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام و نسب دیکھیں گے۔ اس کے بعد ان کی پیدائش پر گفتگو کریں گے کہ ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی، سن پیدائش کیا ہے، جائے پیدائش کیا ہے، تفصیلاً دیکھیں گے۔ ایسے ہی ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کیسے تھے تو اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے گا۔ ان کے مسلمان اور غیر مسلم ہونے کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ایسے ہی بیت الحکمت کے لیے انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا، اس مقالے پر تبصرہ کیا جائے گا۔ اور پھر انشاءاللہ ہم آخر میں ان کی تصانیف کو دیکھیں گے، تصانیف پر گفتگو کریں گے، اور پھر ان کی وفات کے بارے میں تبصرہ کیا جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ تو ان کا اصل نام جو تھا وہ محمد تھا، اور ان کی کنیت ابو جعفر اور ابو عبداللہ تھی، اور ان کے والد کا نام موسیٰ تھا، تو اسی لیے ان کو محمد بن موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کی نسبت خوارزم کی طرف کرتے ہوئے انہیں خوارزمی کہا جاتا ہے، اور یہ خوارزم جو تھا یہ وسط ایشیا کا علاقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا تعلق وسط ایشیا کے علاقہ سے ہے۔ تو ایک نسبت ان کی یہ الخوارزمی ہو گئی، اور جو معروف تاریخ دان ہیں امام طبری جو ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ قطربلی بھی لکھتے ہیں، اور یہ قطربلی ایک علاقہ ہے، اور یہ علاقہ آج کل بغداد میں شامل ہے۔ امام طبری نے ان کو قطربلی لکھا ہے، ان کی نسبت قطربل ایک علاقہ جو کہ بغداد میں شامل ہے اس کی طرف کی ہے۔ اب ہم ان کی پیدائش سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو الخوارزمی کے جو حالات زندگی ہیں، ان کی تاریخ پیدائش ہے، ان کی تاریخ وفات ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ وہ سن ولادت اور سن وفات کیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف مورخین کی مختلف آراء ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا اختلاف ہے۔ لیکن تاریخ کی کچھ کتابوں میں ان کی تاریخ وفات، سن وفات تو درج ہے، لیکن جو ان کی تاریخ پیدائش ہے، سن پیدائش، اس کے بارے میں مورخین خاموش ہیں۔ البتہ کچھ مورخین نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، کہ جن میں سے کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 780 میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی پیدا ہوئے تھے، 780 میں۔ لیکن ان میں سے کچھ مورخین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خوارزمی جو ہیں وہ 800 عیسوی سے قبل پیدا ہوئے، اور ان کا سن وفات 847 کے بعد کا ہے۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 800 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، 847 کے بعد ان کا سن وفات ہے۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، لیکن درست اور حتمی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اب ہم ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو تھے وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص تھے، یعنی انتہائی زیادہ غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کسی کو معلوم نہیں۔ اور ایسے ہی انہوں نے ابتدائی زندگی کے حالات کیسے گزارے، کہاں پر گزارے، تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب خاندان کے ایک فرد تھے، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ غریب خاندان کا ایک فرد زمان و مکان کی حدود کو پھلانگ کر آگے نکل جائے گا، اس لیے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس لیے نہ ان کی تاریخ پیدائش کو کوئی نوٹ کر سکا، نہ ان کے ابتدائی زندگی کے حالات کو قلم بند کر سکا۔ ایسے ہی انہوں نے تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کی، ان کے اساتذہ کون ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔
اور کسی تذکرہ نگار، کسی سوانح نگار، کسی مورخ نے ان کی زندگی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ان کی پیدائش سے لے کر ان کی ابتدائی زندگی، ان کے اساتذہ اور کہاں پر علم حاصل کیا، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا. لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم جب تصانیف کو دیکھتے ہیں، مورخین کی کتب کو دیکھتے ہیں، ان میں یہ ہمیں لازمی ملتا ہے کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی علم ریاضی، الجبرا، علم انسا، جیومیٹری وغیرہ کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے، یا بہت بڑے ماہر تھے ان چیزوں کے. فلکیات، جغرافیہ وغیرہ میں بھی انہوں نے خصوصی مہارت حاصل کر رکھی تھی. اب یہ کہاں سے حاصل کی، کن حالات میں کی، اساتذہ کون تھے، اس کے بارے میں مورخین خاموش ہیں. اب ہم ان کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الخوارزمی کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ وہ مجوسی ہیں. اور مجوسیوں نے پر دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی امام طبری نے ان کے نام کے ساتھ جیسے قطر بلی لکھا تھا، قطر بلی کی طرف نسبت کی ہے، ایسے ہی ان کے نام کے آگے المجوسی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے. تو جس سے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجوسی زرتشت مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، مسلمان نہیں تھے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک پکے اور سچے مسلمان تھے، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے. اور پہلا ازالہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام دیکھیں، ان کا نام ہے محمد بن موسیٰ. محمد بن موسیٰ کسی نان مسلم، کسی غیر مسلم کا نام نہیں ہو سکتا، کسی مجوسی کا نام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مسلمان کا ہی نام ہو سکتا ہے. آپ نام سے بھی ظاہر دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی دوسرا ازالہ ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جی ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد پہلے مجوسی ہوں، مجوسیت سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، تو اس لیے امام طبری نے مجوسی کی طرف ان کی نسبت کر دی ہے. اور تیسرا ازالہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جی اپنی ابتدائی زندگی میں وہ مجوسی ہوں، کیونکہ وہ ایران کے رہنے والے تھے اور ایران میں زرتشت مذہب غالب تھا. تو لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے ہوں، جب انہوں نے کتب کا مطالعہ کیا جب، تو پھر وہ بعد میں چاہے مسلمان ہو گئے ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے. ایسا نہیں کہ ان کی پیدائش بھی غیر مسلم گھر میں ہوئی تھی اور ان کی وفات جب ہوئی تو وہ اس وقت بھی غیر مسلم تھے. ایسا نہیں، اپنی وفات کے وقت وہ مسلمان تھے اور پکے سچے مسلمان تھے. ان کی کتاب جو ہے کتاب الجرا، آگے ہم اس کا دیکھیں گے کہ اس کا دیباچہ پڑھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکے سچے مسلمان تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بیت الحکمت کے لیے جو مقالہ لکھا تھا، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں خلیفہ عباسی جو خلیفہ تھا مامون الرشید، اس کا دور، بغداد کا جو دور تھا وہ سائنسی اور ترقی یافتہ دور تھا، اور اس کے دور کو ہی سنہری دور کہا جاتا ہے. مامون الرشید خود بھی اہل علم میں سے تھا اور اہل علم لوگوں کا، علماء کا قدردان بھی تھا. تو اس لیے وہ اس نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اپنے دربار میں ان کو بلاتا تھا اور ان کو انعام و اکرام سے نوازتا بھی تھا، اور دل کھول کر ان کے لیے خرچ کرتا تھا، اور پھر ان سے تحقیق بھی کروایا کرتا تھا مختلف موضوعات پر. تو اسی دور میں انہوں نے بیت الحکمت کا ادارہ قائم کیا، اور اس بیت الحکمت ادارے میں دنیائے اسلام کے بہترین اور عالی دماغ تحقیق میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے. اور کچھ ہی عرصہ میں بیت الحکمت کے قائم ہونے کے بعد یہ بیت الحکمت بہت مشہور ہو گیا اور اس نے بہت شہرت پائی، اور دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بیت الحکمت آنے لگے. لیکن ادھر الخوارزمی کی طرف دیکھیں تو وہ اپنے وطن میں گم نامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کو مطالعہ کا بہت شوق تھا. کوئی بھی کتاب ان کے ہاتھ لگتی تھی تو اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کو ضرور پڑھتے تھے. اور جب الخوارزمی کو بیت الحکمت کی شہرت کا پتہ چلا تو انہوں نے بغداد کی طرف ہجرت کی. تو جب بغداد پہنچے تو اس وقت مامون الرشید کا دور تھا، اور بیت الحکمت میں قابل ترین حکماء علمی تحقیق میں مصروف رہتے تھے. تو الخوارزمی نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اس سائنس اکیڈمی کا ممبر بنے. تو ممبر بننے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی، اور ایک جدید قسم کی کوشش اور جدید قسم کا طریقہ انہوں نے نکالا، چونکہ عالی دماغ تھے، بلند دماغ تھے، اور اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ انہوں نے ایک علم ریاضی کے اوپر ایک مقالہ لکھا، اور بہت محنت کے بعد، شب و روز
کی تحقیق کے بعد ایک ریاضی کے علم کے اوپر انہوں نے مقالہ تحریر کیا اور یہ مقالہ مرتب کر کے سائنس اکیڈمی کو بھیج دیا، اور سائنس اکیڈمی نے اس کو دیکھا تو پھر اس کو اس مقالے کی وجہ سے سائنس اکیڈمی کا ممبر بنا لیا۔ تو یہی طریقہ آج بھی رائج ہے یونیورسٹیز میں کہ ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کی جب ڈگری دی جاتی ہے تو اس سے پہلے طلباء سے، محققین سے مقالہ لکھوایا جاتا ہے، اور وہ مقالہ پھر وہ یونیورسٹیوں کو بھیجتے ہیں، یونیورسٹیاں پھر ان پہ سوال جواب کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی الخوارزمی سے بھی مقالہ وصول کرنے کے بعد سوال جواب کیے گئے اور پھر اس کو کمیٹی کا ممبر بنا لیا گیا۔ تو یہ ایک نیا طریقہ یہ کہہ لیں یا ان کا ایجاد کردہ طریقہ آج بھی یونیورسٹیز میں رائج ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پھر بیت الحکمت کے ممبر بن گئے۔ اب ہم ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب الجبر والمقابلہ ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے مامون الرشید کی فرمائش پر ہی لکھا تھا، جیسا کہ ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ یہ سائنس اکیڈمی کے ممبر بن گئے تھے، اور مامون الرشید مختلف تحقیقات کروایا کرتا تھا اور اپنی فرمائش پہ محققین سے کتب تحریر کرواتا تھا۔ تو مامون الرشید کی فرمائش پر ہی انہوں نے یہ الجبر والمقابلہ جو ہے کتاب لکھی تھی۔ ایسے ہی اس کے علاوہ ان کی کتاب العمل بالاضطراب ہے، کتاب الجمع والتفریق ہے، کتاب الرخامہ ہے، اور سورۃ الارض یہ جغرافیہ پر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جغرافیہ کے بھی ماہر تھے۔ ایسے ہی کتاب التاریخ انہوں نے لکھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مورخ بھی تھے۔ ایسے ہی انہوں نے علم الحساب لکھی، یہ بھی انہوں نے مامون الرشید کی فرمائش پر لکھی تھی، اور یہی وہ کتاب ہے جو خوارزمی نے لکھی تھی۔ اور اس کتاب میں جو اصول و قواعد خوارزمی نے دریافت کیے ہیں، آج بھی ہمارے اسکولوں کی اعلیٰ جماعتوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں۔ اور خوارزمی کی یہی یعنی کتاب الحساب ہی کتاب ہے کہ یہ اپنے فن کی ایسی واحد کتاب ہے جو آج بھی یورپ کے دانشوروں کے زیر تحقیق ہے، اور اس سے اس کی حقیقت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہم کتاب ہے یہ، جو آج بھی زیر تحقیق ہے اور محققین اس پر تحقیق کرتے ہیں، اور آج بھی مختلف کالجوں اور مختلف یونیورسٹیز کے نصابوں میں یہ شامل بھی ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پیچھے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ مورخین اس بارے میں خاموش ہیں، البتہ کچھ مورخین نے 847 عیسوی ان کا سن وفات لکھا ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور کچھ مورخین نے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھے ہیں، کہ 800 سے پہلے کی پیدائش بتاتے ہیں اور 847 کے بعد کی وفات بتلاتے ہیں، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام و نسب دیکھا ہے، اور پھر ان کی پیدائش پر گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور پھر ہم نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے کہ ان کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے بارے میں جو ایک فہم تھا لوگوں کا، اس کو ہم نے دور کیا ہے۔ ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے اساتذہ کون ہیں اور انہوں نے تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کی۔ پھر ایسے ہی انہوں نے بیت الحکمت کے لیے مقالہ لکھا۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی تصانیف پر گفتگو کی ہے کہ کتاب الجبر والمقابلہ ان کی اہم تصنیف ہے، کتاب الحساب ان کی اہم تصنیف ہے، کتاب التاریخ ان کی اہم تصنیف ہے۔ تو ریاضی کے اوپر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، تو وہ تفصیلاً ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ایسے ہی الجبرا کے اوپر ان کی کتابیں ہیں، اور آخر میں پھر ہم نے ان کی وفات کے بارے میں جانا ہے۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا تعارف لکھیں۔ تعارف کے بارے میں کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، کسی بھی لفظ کے ساتھ سوال پوچھا جا سکتا ہے، البتہ تعارف ہی ہوتا ہے، وہ الفاظ تبدیل کر کے بھی چاہے پوچھ لیا جائے۔ تو اگلے سبق نمبر 17 میں انشاءاللہ ہم محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی خدمات اور ان کے سائنسی کارنامے دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔